ایک انسان دوسرے انسان سے کس بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے برابر ہوں، تم نہ مجھ سے اونچے ہو نہ میں تم سے نیچا ہوں؟ کس بنیاد پر؟ اسی کا نام تو ہے مساوات نا۔ مساوات یہ کہ ہم آپ سب برابر ہیں، انسان سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ آج جو یو این کا چارٹر ہے جو سب کو برابری دیتا ہے، اس کے پاس برابری کا نعرہ ہے، برابری کی بنیاد نہیں ہے۔ برابری کی بنیاد صرف ایک ہے، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اور تم دونوں برابر ہیں خلقت کے اعتبار سے۔ اور اگر ایک دوسرے پہ ظلم ہوتا ہے تو ہر انسان کی صدا یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ظلم کر لو، تم جبر کر لو، تم ہمیں یہاں نیچا دکھا لو، مگر کوئی ایک ہے جو ہمیں ہمارا حق عطا کرنے والا ہے۔ مبدأ کے اعتبار سے بھی مساوات کا تصور ہے، معاد کے تعلق سے بھی مساوات کا تصور ہے۔ تو مساوات یعنی ایک دوسرے سے برابر رہنا۔ اچھا، ایک دوسرے سے برابر رہنے سے تہذیب کی ایک فضا تو بنتی ہے، طبقاتی نظام ٹوٹتا ہے، ایک تہذیبی فضا وجود میں آتی ہے۔ اس تہذیبی فضا کو ذرا اور ترقی دیجئے، کیونکہ برابری ہو، برابری کا جذبہ ہو، کبھی کبھی صرف برابری کا جذبہ ہی ٹکرا دیتا ہے۔ برابری کا جذبہ ایک دوسرے سے عموماً، اب یہ ایک موضوع تھا، پوری مجلس اس موضوع پہ پڑھنے کا میں نے وعدہ کیا تھا لیکن اس سفر میں نہیں ہو پایا۔ نفس، انانیت، انا ولا غیری کا جو کلچر ہے وہ صرف مادی ہی، افسوس یہ ہے کہ صرف مادی ماحول میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ میں یہ سمجھتا تھا اور بڑی حد تک یہ بات درست ہے کہ جو کیپٹلزم ہے اس نے آئی می کے کلچر کو زیادہ فروغ دیا ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ کیپٹلزم سے بڑا کوئی دشمن انسانیت کا نہیں ہے۔ سرمایہ داری، سرمایہ پرستی، اس سے بڑا کوئی دشمن انسانیت کا نہیں۔ سرمایہ رکھنا برا نہیں ہے، سرمایہ پرستی بری چیز ہے۔ ایک ہی تو دل ہے، دل ہی سے پرستش ہوتی ہے، چاہیے تو اس سے خدا سے پرستش کر لیجئے، چاہیے تو اس سے سرمایہ سے کی پرستش کر۔ سرمایہ پرستی نہ پیدا ہو۔ تو کیپٹلزم تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے زیادہ صدمہ تب ہوتا ہے جب ہم دینی اور مذہبی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی آئی می کا کلچر ہے۔ میری مجلس تیری مجلس، میرا امام باڑہ تیرا امام باڑہ، میرا تعزیہ تیرا تعزیہ، میرا دستہ آگے رہے گا کہ تمہارا دستہ آگے رہے گا، میرا نوحہ خان پہلے پڑھے گا کہ تمہارا نوحہ خان پہلے پڑھے گا۔ ابھی روز عاشورہ ہے، شب عاشورہ ہے، شب غم ہے، روز غم ہے، سب کو بیوی کو پرسہ دینا ہے، اس میں آگے پیچھے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ انانیتیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء کی نوکری کر رہے ہیں یا نفس پرستی؟ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے۔ آج کم سے کم جو لوگ اس فرش اعضاء پر ہیں وہ اپنے دل سے کھرچ کھرچ کے یہ باطل انانیت نکال کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد سے کوئی سوز خان یہ نہیں سوچے گا کہ جی میں استاد ہوں، مجھ سے پہلے کیوں پڑھوا دیا، وہ میرا جونیئر ہے اس کو میرے بعد کیوں پڑھوایا، میں نوحہ خان ہوں مجھ سے پہلے پڑھوا دیا،
وہ نوحہ خان ہے، میرے بعد جونیئر، میرے سامنے کا بچہ مجھ سے تو سن سن کے اس نے نوحہ پڑھنا سیکھا ہے، ہوگا وہ سیکھنے سکھانے میں جونیئر اور سینئر ہوں گے، فرش اعضاء پہ سب برابر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرش اعضاء پہ سب برابر ہیں۔ تعزیہ آگے پیچھے ہوگا، جھکا کے۔ ماں باپ کا احترام قرآن نے کیا سکھایا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے اپنے یہ دونوں شانے ایسے جھکا کے رکھو جیسے غلام۔ جب ماں باپ، یہ خاطی، یہ خاکی، یہ گناہگار، یہ غیر معصوم، جب ان ماں باپ کے سامنے شانہ جھکا کے رکھنے کا حکم ہے تو آقا حسین کے سامنے ہمارے شانے کیسے جھکے ہوئے ہونے چاہیے؟ مولا امیر المومنین کے لیے ہمارے شانے کیسے جھکے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمارے شانے کیسے جھکے ہوئے ہونے چاہیے؟ شانے جھکے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ آقا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آقا ہمارا مرثیہ قبول کر لیں، آقا ہماری ذاکری قبول کر لیں، آقا ہمارا نوحہ قبول کر لیں، آقا ہماری عزاداری قبول کر لیں، یہ جذبہ۔ اس میں میں اور تو کہاں سے آ گیا؟ توجہ ہے؟ آج کے بعد سے بدلے گا کچھ کلچر نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ کلچر کہاں سے پیدا ہوگا؟ میں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ مساوات کی قدر پیدا کرتا ہے۔ جو خالق تمہارا ہے وہی خالق ہمارا ہے، ہم تم برابر ہیں۔ جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے اسی کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، ہم تم برابر ہیں۔ جس نے تمہیں زندگی دی اسی نے ہمیں زندگی دی، ہم تم برابر ہیں۔ یہ فضا کھلی ہوئی جس میں تم سانس لیتے ہو اسی میں ہم سانس لیتے ہیں، ہم تم برابر ہیں۔ جو پانی تم پیتے ہو وہی پانی ہم پیتے ہیں، ہم تم برابر ہیں۔ برابری کی قدر پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے، اور یہ برابری، یہ مساوات جب اور مضبوط ہوتی ہے اور ترقی پاتی ہے تو قدر پیدا ہوتی ہے کون سی؟ اخوت کی، برابری، برادری۔ جب برابری برادری تک پہنچ جائے تو انسانیت عروج پاتی ہے۔ جب برابری برادری تک پہنچ جائے تو انسانیت عروج پاتی ہے۔ اور خدا کی قسم انگریزی زبان و ادب اور لٹریچر میں یا تمام مغربی لٹریچر کو کھنگال لیجئے، میں چیلنج کر رہا ہوں تمام اساتذہ کو جو لٹریچر پڑھاتے ہیں اور سوشل سائنسز پڑھاتے ہیں، آپ انصاف کی اینک لگا کر تلاش کیجئے اخوت کی وہ قدر، بردرہڈ کا وہ تصور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے، محمد سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا۔ اخوت عظیم قدر ہے، اخوت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی، حکمت نبوی، فراست نبوت، کہ انہوں نے 2 مرتبہ عقد مواخات قائم کیا، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں۔ اجنبی لوگ، اجنبی نسلوں کے لوگ، اجنبی رنگوں کے لوگ، اجنبی قبیلوں کے لوگ، ایک اس قبیلے کا، ایک اس قبیلے کا، ایک اس نسل کا، ایک اس نسل کا، ایک گورا، ایک کالا، ان کو یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے بھائی ہو۔ اس عقد مواخات کو ایک سماجی اور سیاسی قوت بنا دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عالم کی تاریخ میں پولیٹیکل ہسٹری، کلچرل ہسٹری، سوشل ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ قدر عطائے مصطفیٰ ہے۔
تو یاد رکھیے کلمہ لا الہ الا اللہ سے زندگی جینے کی جو قدر ملتی ہے وہ مساوات ہے، کلمہ محمد رسول اللہ سے جو زندگی بسر کرنے کی تہذیب ملتی ہے وہ اخوت ہے۔ اور آپ برت کے دیکھیے زندگی برت کے دیکھیے، ٹھیک ہے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بھی ایک محاورہ ہے۔ آپ جہاں جن مسلم تہذیبی علاقوں میں جائیں گے، مسلم ممالک میں جائیں گے، مسلم معاشروں میں جائیں گے، وہاں آپ کو ایک دوسرے کو بھائی کہنے کی تہذیب ملے گی۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، فارسی بولنے والا معاشرہ ہو، عربی بولنے والا معاشرہ ہو، اردو بولنے والا معاشرہ ہو، سندھی بولنے والا معاشرہ ہو، گجراتی بولنے والا معاشرہ ہو، پنجابی بولنے والا معاشرہ ہو، سرائکی بولنے والا معاشرہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر اسلامی معاشرہ ہے تو ایک دوسرے کو بھائی کہنے میں اور بھائی بہن کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اور ذرا آپ مغرب میں جا کے کسی کو بردر کہہ کے پکار تو لیجئے۔ آج جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، راستے پہ کوئی چلا جا رہا اسے بردر کہہ کے پکار سکتے ہیں آپ؟ یہ کلچر ہی نہیں ہو، آپ کا منہ دیکھتا رہے گا، کیا کہہ رہے ہو، میں تمہارا کہاں کا بردر ہو گیا؟ یہ شعور ہی نہیں ہے۔ آج 21ویں صدی میں ان ترقی یافتہ، نام نہاد ترقی یافتہ انسانی معاشروں میں سب کچھ ہے، انسانی اخوت کا تصور نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔